اور میں نے اس لیے کہا کہ سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں، سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں، چونکہ یہ نہیں جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرو، ایسا اصلاح معاشرہ کے لیے، لوگوں کے اللہ کی طرف پھرنے کے لیے اس طرح نقطہ آغاز نہیں بتایا گیا، لہذا وہاں تدبر کی ضرورت پڑے گی، استنباط کی ضرورت پڑے گی۔ تو کسی نے کسی رخ سے میں نے شروع کی، کسی نے کسی رخ سے میں نے شروع کی، کسی نے کسی رخ سے میں نے شروع کی۔ تبلیغ میں بھی ایک آیت اور ایک حدیث سے استنباط کیا گیا اور محنت کی کا نقطہ آغاز طے کیا گیا، اور استنباط کی صحت کی علامت نتیجہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ استنباط تو ایک اخذ کی ہوئی چیز ہے نا، لہذا اس کو دلائل سے ثابت نہیں کیا جاتا، اس کے نتائج سے اس کی صحت اور خطا پر دلیل قائم کی جاتی ہے، نتائج سے استنباطی چیزوں میں۔ تو ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ تو آیت ہے کہ محنت کی ابتدا کہاں سے ہو، اور ایک حدیث ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میں دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے چادر والے اٹھ جا اور لوگوں کو مجھ سے ڈرا اور میری بڑائی بیان کر، اپنی ذات سے ظاہر اور باطن کو سنوار۔ مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، اپنی ذات سے ظاہرا اور باطنا اپنے آپ کو سنوار، اور ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر، یا اپنے رب کی نصرت کا انتظار کر اور صبر کر۔ ایک بگڑے ہوئے انسان کو، ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر آپ نے دوا دینی ہے تو شریعت اس کی دوا ہے۔ ہسپتال میں ایک مریض آ گیا، پہلی سلیکشن ہے کہ دوا کون سی دی جائے، یعنی دو سلیکشن کہ اس کے کس مرض کو پہلے سنبھالا جائے، دوسرا دوا کون سی دی جائے۔ مثلا اس کے گردے میں پتھری ہے اور وہ درد سے تڑپتا ہوا آ رہا ہے، تو آتے ہی آپ اس کا آپریشن نہیں کرتے بلکہ پہلے ٹیکا لگاتے ہیں کہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو آپ نے ادھر سے دوا کا انتخاب کیا جو اس کے لیے مسکن ہے، اور ادھر سے درد گردہ کا انتخاب کیا جو ابھی تکلیف دہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کے آپریشن کا سوچتے ہیں کہ کب کیا جائے۔ یہ معاشرہ ہے جو بگڑا ہوا ہے، یہ ایک انسان بنا لیں، یہ قرآن حدیث شریعت ہے، اس کو دوا بنا لیں۔ پہلی دوا کون سی ہو، اور اس پورے بگڑے ہوئے وجود میں سے پہلے کس مرض کو چھیڑا جائے، یہ دو انتخاب اگر آپ نے صحیح کر لیے تو آپ آگے مرض سے مریض کو نکال لیں۔ آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، ہاتھ غلط چلتے ہیں، پاؤں غلط چلتے ہیں، شہوت غلط جگہ استعمال ہوتی ہے، دل غلط ہوا پڑا ہے، ہر چیز غلط ہے۔ کس چیز کو پہلے ٹھیک کیا جائے؟ اس کے آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کیا جائے کہ کسی کی عزت کو نہ دیکھے، اس کے کانوں کا سننا ٹھیک کیا جائے کہ یہ گانا بجانا نہ سنے، اس کے ہاتھوں کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ ظلم نہ کرے، اس کی شہوت کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ زنا چھوڑ دے۔ کس کو ٹھیک کیا جائے؟ اس کے دل کو ٹھیک کیا جائے۔ کس چیز کو پہلے تھوڑا بڑا درد کی وجہ سے کا ٹیکا لگاؤ، درد تو ٹھیک ہو، درد تو ٹھیک ہو۔ پہلے میرے بچے کو اپینڈکس کا درد ہوا تو آنے جاتے اس کو ٹیکا لگایا، درد تو ٹھیک ہو، پھر بعد میں شام کو اس کا آپریشن کیا۔ تو قم فانذر وربک فکبر، یہ دوا کی سلیکشن ہے کہ ان بندوں کا کی جو پہلی ڈوز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ان کو اللہ سے متاثر کرو۔ انذر کا مطلب ڈرانا نہیں ہوتا، دامن تنگ ہے اردو کا۔ انذر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شفقت محبت کے ساتھ چیزوں کے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا۔
اچھائی برائی کے انجام سے خبردار کرنا، اس کو انذار کہتے ہیں، انذار۔ ہمارے ہاں ڈرانے کا تصور غلط ہے، اور کوئی لاٹھی لے کے اس کو سر پہ چڑھ جائے۔ انذار، انذار، نذیر، نذیر ایسا شخص جو محبت شفقت سے آپ کو خیر اور شر کے انجام کے بارے میں خبردار کر رہا ہو، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ تو انذر اور کیا کر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر۔ تو یہ ہمیں ایک ابتدا ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انتخاب کیا جائے، کہ اس کو اللہ سے متاثر کیا جائے۔ پہلی بات اللہ سے متاثر کیا جائے۔ جسم میں سے کس چیز کو لیا جائے؟ ان فی الجسد مضغۃ، یہ حدیث آ گئی۔ اب جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، غور سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل ہے۔ دل کا پلٹ جانا، آنکھیں پلٹ جاتی، ہاتھ بند، زبان بند، کان بند، ہر چیز بند جب دل بدل جاتا ہے۔ یوسف اسلام سے میری ملاقات ہوئی لندن، اس میں ڈیوزبری میں آیا تھا اجتماع میں، جو 60s کا سب سے بڑا پاپ سنگر تھا۔ تو وہاں ڈیوزبری انگلینڈ کا جو مرکز ہے، وہاں کے اجتماع میں آیا ہوا تھا۔ ایک جامع ازہر کا عالم جس سے وہ سیکھ رہا تھا، وہ بالکل کلین شیو ٹائی، اور یہ سر پہ پگڑی، داڑھی پوری، کرتا لمبا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ نقشے اور کمال ہے۔ تو اس کا قریب انٹرویو ہوا تھا کہ بھائی آپ نے موسیقی کیوں چھوڑ دی؟ کہ اسلام میں حرام ہے۔ کہا کوئی اسلامی موسیقی تو ہوگی؟ کہ اسلام میں موسیقی سرے سے ہی حرام ہے، تو اسلامی موسیقی کہاں سے ہوگی؟ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ یہ استعداد کب پیدا ہوئی؟ جب ایک محنت ماحول سے وہ گزر کر آیا، جب دل بدلا تو برائی کے دائی ایمان کے دائی بن گئے، اور جب دل نہ بدلے بڑے سے بڑوں کی نظر بھی کام نہیں کرتی پھر وہاں۔ تو دل کو بنیاد بنایا جائے، یعنی وہ محنت جو انسان کے دل کو متاثر کرے۔ سب سے پہلے کسی شخص کو اپنے اسلام پہ لانا ہے یا خود اپنے اسلام پہ آنا ہے، تو اس دل کو متاثر اللہ سے کرنے کی کوشش کریں، جس کی نشاندہی آیت کر رہی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ اللہ کی عظمت کی دوا، اور سب سے پہلا جو کام کرنے کا وہ دل کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ ایمانیات سے محنت کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایمانیات میں قوت عبادات کو لاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اب یہ ایک اور دوسری آیت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بگڑے لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ان کو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلا سبق۔ فاعبدنی، دوسرا سبق میری بندگی۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد میں۔ وہ نماز جو اللہ کی یاد میں وہ ہے اصل نماز۔ تو ہم آنا چاہتے ہیں تقوی پر، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تذکروں سے اور نماز کے اہتمام سے۔ یہ دو باتیں ہمیں مل گئیں اللہ کی طرف سے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مجھے علم دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ تو علم سے متعلق۔ پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، ایک میرا وزیر بنا، کس لیے؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم تیرا ذکر کریں تو یہ یاد کریں۔ یہ تین باتیں آ گئیں۔ تو تبلیغ میں ہم پہلا نمبر لا الہ الا اللہ پر محنت کا بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑو۔ کس طرح؟ اس کے تذکروں سے، اللہ رسول کے تذکرے اور ان کا اتباع سنت اور حرام سے اجتناب، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسری بات، دوسرا نمبر نماز کا ہے، نماز کا ہے۔ میں آپ کو 6 نمبر بتا، بڑھ گئی 6 نمبر کہاں سے آ گئے؟ میں وہ بتا رہا ہوں 6 نمبر۔ دوسرا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کی نماز۔ تو ہم صرف نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ نماز اللہ کی یاد میں پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔
کہ وہ نماز جو اللہ کی یاد والی ہو. آج ایک نماز کی دعوت دی جا رہی مسائل لڑائی کے میدان، نماز بن گئی لڑائی کا میدان. ہم طریقہ نماز کی دعوت نہیں دیتے، نماز خشوع خضوع والی نماز کی دعوت دیتے، چونکہ طریقہ میں امت مختلف ہے اور یہ کبھی بھی ایک چیز سے نہیں جمع ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے. اللہ کے رسول نے جس عمل کو ایک دفعہ کیا وہ بھی امت میں موجود ہے، جس عمل کو ایک دفعہ بھی کیا ہے وہ بھی کسی نے کسی جگہ موجود ہے. مکے والی نماز اب بھی افریقہ میں پڑھی جاتی. تیجانی ایک فرقہ ہے، تیجانی، جو مکے کی نماز کے اللہ اکبر کے بعد آپ ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے، کوئی سلام نے کیا تو آپ نے اس کو جواب بھی دے دیا.